بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طاہر، زاویہ اسکول سسٹم، گلگشت کالونی، ملتان سے۔ بیٹا 8ویں جماعت کی اسلامیات ہمارے سامنے ہے اور اس میں باب صوم کا سبق نمبر 10 آج ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ سبق نمبر 10 کا عنوان ہے انداز گفتگو۔ دیکھیں، گزشتہ ہمارے سبقوں میں ایک سبق گزرا ہے انداز تربیت و تبلیغ۔ اس کے اندر ہم نے سیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے کوئی بات فرما رہے ہوتے، بات کر رہے ہوتے تو کیسے بات فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیسا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کس طرح فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کس طرح فرماتے تھے۔ 2 چیزیں ہم نے وہاں سے سیکھی تھیں۔ اب جو ہے آج ہم نے جو سیکھنا ہے وہ ہے انداز گفتگو۔ انداز گفتگو ہمارا کس موقع پر کیا ہونا چاہیے، کس موقع پر ہم نے آہستہ آواز سے بات کرنی ہے، کس موقع پر ہم نے ذرا اونچی آواز سے، بلند آواز سے بات کرنی ہے، ہم نے مجمع میں کیسے بات کرنی ہے، ہم نے کسی ایک شخص سے بولنا ہے، بات کرنی ہے تو اس سے ہم نے کیسے بات کرنی ہے، اگر ہم نے اپنے بڑوں سے کس طرح بات کرنی ہے، ہم نے اپنے چھوٹوں سے کس طرح بات کرنی ہے، ہم نے اپنے والدین کے ساتھ اگر بات کر رہے ہیں تو وہاں کیسے بات کا ہمارے انداز کیسا ہونا چاہیے، گفتگو کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ پھر صرف یہ انداز گفتگو معنی نہیں رکھتا، انداز گفتگو کے ساتھ ساتھ ہم نے الفاظ کا چناؤ کیسا کرنا ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی شخص ایسا موجود ہے کہ جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس کے لیے ہم الفاظ کا چناؤ ایسا کریں گے کہ جو اس کی سمجھ میں آ جائے، جو اس کی ایسے عام فہم الفاظ ہوں، بالکل سمجھ میں آ جانے والے، آسانی سے سمجھ میں آ جانے والے الفاظ کا ہم چناؤ کریں گے۔ اور اگر ہم کسی پڑھے لکھے شخص سے، کسی بڑے جو ہے ادبی شخص سے، علمی شخصیت سے گفتگو کر رہے ہیں تو پھر ہمارے الفاظ کا چناؤ کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، الفاظ کے چناؤ کے ساتھ ساتھ انداز گفتگو یہ کس طرح ہونا چاہیے، اس سبق کے اندر پورے جو ہے وہ ہمیں اسی بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ انسانوں اور جانوروں کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ زبان کا فرق ہے۔ مخلوقات میں سے انسان اس لحاظ سے ممتاز ہیں، جدا ہیں کہ انہیں کلام کی بہترین صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ گفتگو کے اندر ہمیں جو ہے انداز کو کیسا بنانا ہے۔ بعض اوقات ایک عام سی بات میٹھے انداز کی وجہ سے کہیں زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے اور بہت زیادہ عقل مندی کی بات بھی اگر برے انداز میں کی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا گفتگو کے اجزاء، گفتگو کے جو اندر آپ نے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے وہ بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے قرآنی تعلیمات کیا ہیں، اس میں ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، انداز گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ہوتا تھا، اور قرآن نے کس آواز کو اچھا کہا ہے، کس کو برا کہا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیسے ہوتے تھے، انداز کیسا ہوتا تھا، اور اسی طریقے سے انداز گفتگو کے انسانی شخصیت پر کیا اثرات ہوتے ہیں، کیسے شخص کو کیسی جو ہے وہ گفتگو کرنی چاہیے، کیسے شخص کو کیسی گفتگو، یعنی کہ ہر شخص کے متعلق، ہر انسان کے متعلق گفتگو کے انداز کو بتایا گیا ہے، ہر شخص کے متعلق۔ اس میں الفاظ کا چناؤ بھی ہمارا اچھا ہونا چاہیے، اس میں ہمارے گفتگو کا انداز بھی تبدیل شخصیت کے اعتبار سے ہو جانا چاہیے۔ شخصیت کے اعتبار سے تبدیل یہ نہیں کہ ہر وقت آہستہ آواز سے بولیں، کہیں اونچی آواز سے بھی بولنا پڑتا ہے، لیکن وہ بھی تہذیب کے دائرے میں، تمیز کے دائرے میں، ہماری الفاظ ہمارے جو ہے انداز سے جہالت نہ ٹپک رہی ہو، ہمارے انداز کے اندر بھی بہترین شائستگی ہو۔ تو اس سبق کو آپ نے اچھے طریقے سے 3 مرتبہ کم سے کم پڑھ لینا ہے، پھر انشاءاللہ اس کے تفصیلی اور مختصر سوالات کے متعلق بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔